بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کے لیے حلال و پاکیزہ غذائیں عطا فرمائی ہے، اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بندوں کو کھانے پینے میں حرص و طمع کرنے سے منع فرمایا اور حرام سے بچنے کی تلقین فرمائی ہے۔ اس کے باوجود ہم دیکھتے ہیں کہ عام طور پر کھانے پینے کی حرص و خواہش انسان میں اتنی ہوتی ہے کہ وہ اپنی خواہش کو پورا کرنے کے لیے حلال و حرام کی تمیز بھی بسا اوقات بھول جاتا ہے۔ مسلمان کو حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے جنت کی نعمتیں، جنت کی غذائیں اور اس کی لذتوں کو بیان کر کے یہ ترغیب دلائی ہے کہ دنیا میں جو لذتوں کے پیچھے نہ جائے اور خواہشات کی پیروی میں نہ پڑے، اس کے لیے آخرت میں کھانے پینے اور ہر قسم کی مختلف لذتیں اور نعمتیں ہوں گی۔ تو جو دنیا میں نعمتیں حاصل کر کے شکر ادا کرتے ہیں ان کو آخرت میں بھی نعمتیں ملے گی، لیکن جو دنیا میں ہی حلال طریقے کے علاوہ ساری نعمتیں اور سارے لذتیں حاصل کر لینے، ساری خواہشات پوری کر لینے کی فکر کرتے ہیں، وہ بھی حلال طریقے کے علاوہ یعنی حرام طریقے یا ناجائز اور مکروہ طریقے کے ساتھ، تو پھر ان کی نعمتیں آخرت میں کم ہو جاتی ہے یا ختم ہو جاتی ہے۔ جیسے کہ کفار اور مشرکین کے بارے میں آیا ہے قرآن مجید میں، ان سے کہا جائے گا اذھبتم طیباتکم فی حیاتکم الدنیا واستمتعتم بہا، یعنی تم نے اپنی پاکیزہ اور اچھی نعمتوں کو، اچھی چیزوں کو دنیاوی زندگی میں ہی ختم کر لیا اور دنیا میں ہی تم لطف اندوز ہو گئے، اب تمہارے لطف کے لیے آخرت میں کوئی چیز نہیں ہے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی لذات کو، کھانے پینے کو بیان فرمایا اور جنت کے آرام و راحت کو بیان فرمایا، تاکہ دنیا میں اگر مشکلات بھی آ جائے اور لذتیں نہ بھی ملے تو بندہ مومن صابر و شاکر رہے۔ چنانچہ احادیث مبارکہ کا یہ مضمون ہے کہ جنتی جو ادنا درجے کا بھی ہوگا، اس کے خادمین، اس کے نوکر، اس کی خدمت کرنے والے 70,000 ہوں گے، جن میں سے 1000 ایسے ہوں گے کہ ہر ایک کام پر مقرر ہوگا، اور 10,000 خادم تو خاص طور پر کھانے کا اہتمام کرنے کے لیے مقرر ہوں گے، اور ہر ایک کے ہاتھ میں 2 رکابیاں ہوں گی، اور ہر رکابی میں نئے قسم کا کھانا، جس میں ہر ایک کا ذائقہ دوسرے کے ذائقے سے جدا ہوگا، یعنی ہر وقت 20,000 قسم کے مختلف کھانے مہیا ہوں گے۔ یہ ہر وقت ہوگا، ہر دن بھی نہیں، ہر وقت ہوگا۔ اور اتنی نعمتیں اور لذتیں ملنے پر کیا بندے کے اندر اکتاہٹ پیدا ہو جائے گی؟ تو نہیں، اللہ تعالیٰ ان نعمتوں سے لطف اندوز ہونے کے لیے اور ایک نعمت یہ عطا فرمائیں گے کہ کھانے کا ایسا مزہ کھانے والے کو آئے گا کہ شروع میں جو مزہ تھا، ذائقہ تھا، آخر تک اس میں فرق نہیں آئے گا۔ ایسا نہیں ہوگا جیسے دنیا میں ہوتا ہے کہ ابتدا میں جب ہم بھوکے ہوتے ہیں اور کھانا شروع کرتے ہیں تو عام چیز ہو یا لذیذ چیز ہو بڑی لذیذ معلوم ہوتی ہے، لیکن جب سحری ہو جاتی ہے، پیٹ بھر جاتا ہے، تو وہی مزیدار چیز بھی اتنی مزیدار نہیں معلوم ہوتی۔ تو جنت میں ایسا نہیں ہوگا، بلکہ شروع سے ختم تک کھانے کے ذائقے میں فرق نہیں پڑے گا۔ پھر 300 قسم کے شربت پیش کیے جائیں گے جن کے ذائقے مختلف ہوں گے، اور لذت میں پہلا پیالہ اور آخری پیالہ برابر ہوگا، یعنی آخر تک بے رغبتی پیدا نہیں ہوگی۔